پروگرام کا آغاز نبی کریم کی مدح ثنائی سے فرمائیں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا وہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا اور جو تصور میں تیرا پہ کرے زیبا دیکھے روئے وشم سے تقیمت لائے سیما دیکھے کیوں بھلا اب وہ کسی اور کا چہرہ دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے کا منہ کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دے کہ طلبہ تیرا کون نظروں
پہ چڑھے دیکھے کہ طلبا تیرا، اور کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی اور جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں سے پلے گئے رکی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں کا، تیرے ٹکڑوں کا، تیرے ٹکڑوں، تیرے ٹکڑوں سے پلے گئے رکی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھا ایک کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھا ایک کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، وہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، حافظ نور محمد نقشبندی صاحب کیا خوبصورت انداز میں نبی کریم کی مدح سائی فرما رہے تھے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ناظرین کرام، آج 10 رمضان مبارک اس عظیم ہستی کے نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ام المومنین کا یوم وصال ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے مفتی اسرار محی الدین صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال تو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آپ کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں جناب مبشر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بلایا اور بات کرنے کے لیے ٹائم دیا ہمیں۔ سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا سلسلہ نسب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5ویں پشت کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ 5ویں پشت سے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ نسب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ پانچویں پشت سے۔ اور اگر ہم سلسلہ نسب کو دیکھیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صاحبزادی ہیں خویلد کی، اور وہ بیٹے ہیں اسد کے، اور اسد بیٹے ہیں عبد العزیٰ کے، اور عبد العزیٰ بیٹے ہیں قصی بن کلاب کے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی اسی طرح قصی بن کلاب رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ نبی کریم سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے واسطہ، ٹھیک ہے۔ اور جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مکہ کے اندر زندگی گزاری، اور
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے پہلے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کچھ زندگی کے لمحات تجارت کے طور پر بھی گزارے ہیں۔ مفتی صاحب اسی سے وہ نکاح والی ساری بات چلتی ہے کہ جب نبی کریم آپ کا مال لے کے ملک شام گئے تھے تو آپ کی امانت اور دیانتداری سے متاثر ہو کر آپ نے پیغام نکاح بھجوایا تھا، اسی ذرا۔ میسرہ غلام تھا حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ 2-3 سفر کیے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال تجارت کو لے کر شام کی طرف جو گئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسرے سفر میں میسرہ سے سیدہ ختیجۃ الکبریٰ نے یہ بات ذکر کی کہ تم نے غور کرنا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم، ابھی اعلان نبوت تو نہیں ہوا تھا، نبوت نہیں تھی، بیسٹ سے پہلے کی بات ہے۔ میسرہ سے کہا کہ تم نے دیکھنا ہے وہ چلتے کیسے ہیں، تم نے دیکھنا ہے ان کے ساتھ معاملات کیسے ہوتے ہیں، تم نے دیکھنا ہے وہ کسی کے ساتھ اگر لین دین کر رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ وہ سارا میسرہ سے سیدہ نے پہلے کہہ دیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب جب آپ شام پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں مال جو گیلا تھا اس کو الگ کروا دیا اور جو سوکھا تھا الگ کروا دیا۔ میسرہ نے کہا کہ یہ تو پھر جو ہاں جی دیانتداری، یہ مال تو ہمارا بکے گا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ رب العالمین اس میں برکت دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میسرہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے جتنا بھی مال تجارت لے کر گئے، جہاں بھی گئے، نفع 1 گنا یا 2 گنا ہوتا تھا، لیکن اس مال میں اللہ رب العالمین نے اتنا نفع عطا کیا کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ مکہ المکرمہ میں واپس آئے تو آ کر اس نے ایک بات اور کہی، اس نے کہا دھوپ سخت تھی اور بادل اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے۔ یعنی کہ پہلے کہا گیا تھا کہ آپ نے نوٹ کرنا ہے چال ڈال بول چال سب چیزیں، اور اب وہ آ کے وہ رزلٹ بتا رہا ہے کہ میں نے وہاں کیا دیکھا۔ ٹھیک ہے، بتا رہا ہے میں نے کیا دیکھا۔ ٹھیک ہے، وہ بتا رہا ہے کہ ہم چلتے تھے، سارا قافلہ چلتا تھا، لیکن بادل کا سایہ ایک ذات پر تھا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ مطلب کیا خوبصورت بات ہے۔ باقی گھوڑوں کی رفتار وہ دھیمی چلتی تھی، لیکن میرے مصطفیٰ کے گھوڑے کی رفتار اس طرح تھی جیسے 3 دن کا سفر 1 دن میں طے ہو جائے۔ یہ جب اس نے آ کر باتیں کہیں تو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس سے پہلے جو سفر کر کے آئے تھے اس کی وجہ سے، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صادق اور امین مشہور ہونے کی وجہ سے، اور خود سیدہ بھی مکہ کے اندر طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فیصلہ تو اوپر سے ہو چکا تھا نا، فیصلہ تو کہ کن کے لیے رفاقت کے لیے چنا گیا ہے، تو ظاہر سی بات آپ کا لقب پھر طاہرہ۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر نکاح کا پیغام بھیجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا اس کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نکاح ہوا۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کروں کہ نکاح کے اوپر بہت سارے لوگ اعتراض کر جاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح اپنے سے بہت زیادہ بڑی عمر کے ساتھ۔ اکثر میں آج کل جو لبرل خواتین ہیں وہ بھی یہ سوال کرتی ہیں میرے خیال میں کہ ایسا کچھ نعوذ باللہ تو یہ کہتے ہیں کہ غلط کیا گیا تھا، مطلب اچھا 2-3 چیزیں ہیں۔ نبی جو ہوتا ہے وہ خواہشات لے کے نہیں آتا، نبی اپنے خواہشات کے اوپر نہیں چلتا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تمام انبیاء کی بات ہو رہی ہے۔ جی اور آقا علیہ ہاں جی ہر نبی مطلب ہر نبی اپنی خواہش کے اوپر نہیں چلتا۔ جی ٹھیک ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو امام الانبیاء ہے، تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ آقا کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے واضح ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں، اپنے پاس سے نہیں، رب تعالیٰ کی رضا سے سب کچھ ہوتا ہے، جو وحی کی جاتی ہے۔ ہاں جی، جو وحی کی جاتی ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ سے جو نکاح کیا وہ اپنی خواہش کے لیے نہیں کیا تھا، اور یہ بھی یاد رہے کہ خواہش جب ہو نا انسان کی
تو انسان اپنی ہم عمر یا اپنے سے کم عمر والے کو چنتا ہے. یہاں خواہش نہیں تھی, یہاں لوگوں کو دکھانا تھا پاکیزگی اور طہارت کو. سبحان اللہ. یہاں پاکیزگی دکھانی تھی, طہارت دکھانی تھی لوگوں کے اندر. اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں کسی کے آ سکتا ہے کہ شاید مال کی وجہ سے کیا ہو. تو میں یہ بات عرض کروں, جب اعلان نبوت کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو چچا ابو طالب نے بلایا. جب سارے قریش کے اکٹھے ہو کے آئے, انہوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ اعلان نبوت کرنا چھوڑ دیں, اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا چھوڑ دیں. آپ کو بلایا گیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بات رکھی. حضور نے فرمایا چچا میرے ہاتھ میں ایک طرف سورج, کام سے باز نہیں ہوگا میں, پھر بھی یہ کام نہیں چھوڑوں گا. اللہ اکبر, اللہ کی وحدانیت کا اعلان میں پھر بھی کرتا رہوں گا. کیا انہوں نے کہا تھا اگر کسی بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں ہم اس کا بھی رشتہ لے آتے ہیں, مال چاہتے ہیں تو مال دے دیتے ہیں, لیکن یہ کام چھوڑ دیں, ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار چھوڑ دیں. جو کہیں گے ہم کریں گے. تو اگر مال کی خواہش ہوتی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اقرار چھوڑ دیتا ہوں. لیکن نہیں, حضور نے مال کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کے دین کے پرچار کے لیے یہ سارے معاملات کیے. سبحان اللہ. اللہ اکبر, سبحان اللہ, کیا بات ہے, خوبصورت بات فرمائی. اچھا مفتی صاحب قبلہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ پر پہلی وحی اتری تو آپ گھر آئے, کانپ رہے تھے, تھر تھراہٹ کا شکار تھے, تو سیدہ خدیجہ کبریٰ نے آپ کو کس طرح سے حوصلہ دیا تھا؟ یہ بخاری کی روایت ہے, بخاری شریف کا پہلا باب ہے, بابو کیفا کان بعد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اندر یہ حدیث پاک, لمبی حدیث پاک ہے کہ جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکل جاتے اور وہاں جا کر تقریباً 3 دن 4 دن 5 دن, بعض اوقات تو 10 دن غار حرا میں ٹھہرتے. اور یہ بات بھی اس میں ذہن میں رہے کہ غار حرا میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے جاتے تو 2-3 دنوں کا کھانا لے کے جاتے تھے. اور ایسا ہوتا 10 دنوں کے بعد جب تشریف لاتے تو کھانا ویسے کا ویسے ہی ہوتا. وہ کھانا ویسے کا ویسے ہی ہوتا, کھایا نہیں گیا ہوتا. مشغول کے کھانا پینا بھی بھول گئے. اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آئی, جبریل امین لے کے آئے اور آ کر اقرا بسم ربک الذی خلق کا وہ پیغام سنانا تھا. جب کہا نا اقرا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا بقاری. میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دوں, بہت سارے لوگ یہاں ما انا بقارین کا ترجمہ کرتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یہ ترجمہ غلط ہے. یہاں ترجمہ یہ بنتا ہے ما انا بقارین کا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں, میں اس وقت پڑھنے والا نہیں ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ رب تعالیٰ کے جلووں میں اتنا مگن تھے کہ دوسری طرف توجہ ہی نہیں کی. اللہ اکبر, اللہ. تھوڑا سا زور سے دبایا, پھر دوسری بار, تیسری بار. جب تیسری بار دبانے کے بعد کہا نا اقرا بسم ربک الذی خلق, تو محبوب کی توجہ اس طرف آئی کہ جس کے جلووں میں میں گم تھا اسی کی تو بات ہو رہی ہے, اسی کے جلووں کی بات ہو رہی ہے. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پڑھا بھی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, پوری آیات پڑھی. اگر یہاں ترجمہ یہ کیا جائے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو پھر کیسے پڑھ لیا؟ لہٰذا یہاں ترجمہ کیا جائے گا ما انا بقاری. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے اوپر ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی. آپ تشریف لائے گھر آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ سے کہا زملونی زملونی, چادر. سیدہ نے چادر دی اور پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان, کیا وجہ ہے کہ آپ اس طرح پریشان ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں کہیں ضائع نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. یہاں سیدہ کے جو الفاظ ہیں نا وہ سننے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ فرماتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. محبوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا. 5 صفات ذکر کی ہیں یہاں پر, اس میں سے پہلی صفت کا ذکر کیا اور فرمایا, کہا انکا لا تصل الرحمہ. یا رسول اللہ آپ کیسے اللہ آپ کو برباد کرے, آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں, رشتوں کو جوڑنے والے ہیں. رشتوں جو توڑتا ہے اس کو جڑواتے ہیں, آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں. اور پھر دوسری بات کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَحْمِلُ الْكُلَّ, آپ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے.
اور تیسری بات آپ کا نبی کریم کی یہاں تسلی دی جا رہی ہے. ہاں جی یہ تسلی کے الفاظ ہیں. اور تیسری بات کہا وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، ضیافت کرنے والے ہیں. اب دیکھیں یہ باتیں کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر کو تسلی ہوئی. اور سیدہ خدیجہ دے رہی ہیں. اور یہ تسلی دینے والی کون ذات ہے؟ وہ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. تو یہ حدیث مبارکہ، اور اس میں یہ ایک بات ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سب سے پہلی ذات کھڑی ہوئی وہ سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. مجھ سے اس سے بھی ایک سوال بنتا ہے، مطلب کافی باتیں ہیں اسلام قبول کرنے کے بارے میں، تو آپ کی شخصیت کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام سب سے پہلے آپ نے قبول کیا، حالانکہ حضرت علی بھی ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، تو اس بارے میں ذرا روشنی فرمائیے گا. ہاں جی مختلف روایات ہیں، اور ہم ایک روایت کو لے کر دوسری کو چھوڑنے کے قائل نہیں ہیں، ہم تطبیق دینے کے قائل ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا وہ برحق ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. ہاں ہم اس کو چھوڑتے نہیں، ہم اس میں تطبیق دیتے ہیں، مطابقت پیدا کرتے ہیں. ایک روایت آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اول من آمنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور ایک روایت آتی ہے اس میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا. اور ایک روایت آتی ہے جس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر آتا ہے. اللہ اکبر. لیکن تطبیق کے ساتھ کیسے قبول ہیں؟ ہم کہتے ہیں بچوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے کے آیا، نابالغ میں سے سب سے پہلے جو ایمان لے کے آیا وہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات ہے. اور جو بڑوں میں مردوں میں سب سے پہلے ایمان لے کے آئی ذات وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اور جو عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لے کے آئیں وہ سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. مفتی صاحب ہم نے بہت خوبصورت بات فرمائی. ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ہائے ہیلو السلام علیکم، میرا نام ہے حفصہ طاہر. میں بتانے جا رہی ہوں کہ چینل NAN24 پر لے کر آ رہی ہوں میں ایک پروگرام جس کا نام ہے نوا پواڑا. مطلب کہ مسئلے مسائل موج مستی فن دھمال اور بہت کچھ ہے اس پروگرام میں، تو دیکھنا مت بھولیے گا NAN24 نیوز پر ہر ہفتے کی شام 7:05 پہ نوا پواڑا دیکھیے گا میرے ساتھ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی پائل چودھری. میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے ایک نیا پیغام. NAN24 چینل پہ آ رہا ہے نیا پروگرام نوا پواڑا، دیکھنا نہ بھولنا. ہائی گائز، السلام علیکم. میں ہوں جی آپ کا اپنا نواز انجم، اور جناب NAN نیوز پر ایک نیا پروگرام آ رہا ہے، ایک نوا پواڑا. بڑا ہی مزاحیہ پروگرام ہے، ضرور دیکھیے گا. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اپنی ہنالی. NAN24 نیوز پر نیا پروگرام آ رہا ہے نیا پواڑا، بہت ہی مزیدار اور مزاحیہ. آپ بہت جلد یاد رکھنا پروگرام کا نام کیے نوا پواڑا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا زین علی. آپ کو آج میں ایک ایسی خوشخبری سنانے جا رہا ہوں جو کہ آپ سن کے بہت ہی خوش ہوں گے. NAN24 کے اوپر ایک نیا پروگرام نوا پواڑا، جو کہ آپ دیکھیں گے تو آپ ہنس ہنس کر پاگل ہو جائیں گے. نئے فنکاروں کے ساتھ، رنگوں کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کریں گے. دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام نوا پواڑا، صرف NAN24 کے اوپر. تھینک یو. میں ہوں آپ کا اپنا عابد کشمیری. آپ کے لیے ایک انفارمیشن ہے، NAN24 نیوز چینل پہ نیا پروگرام آ رہا ہے نوا پواڑا. ضرور دیکھیے اور مجھ کو یاد کیجیے. خیر ہو آپ کی. NAN24 نیوز. السلام علیکم دوستو، میں تو اپنا واجد خان. تسی دیکھ رہے ہو NAN24 چینل. ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ. ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਪੁਆੜਾ. ਉਹਦੇ ਚ ਨਵੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਵੀਂ ਕਾਮੇਡੀ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ. ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਕਿੱਥੇ? NAN TV ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੁਆੜਾ. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਵਾਜਿਦ ਖਾਨ
ਮੈਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਿੱਥੇ NAN TV ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੁਆੜਾ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अकील हैदर। आपके लिए रंगारंग प्रोग्राम लेकर आ रहा है एक बहुत ही प्यारा चैनल NAN 24। इसमें बहुत रंगारंग प्रोग्राम है, मज़ाहिया बड़े प्यारे प्यारे प्रोग्राम है और प्रोग्राम का नाम है नवा पवाड़ा। और की पवाड़े देखणगे तुसी आके जरूर देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशमदीद नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर खुशमदीद करते हैं। और हमारी बात चल रही थी सैयदा खदीजतुल कुबरा के बारे में, आपकी शख्सियत के बारे में। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल आपसे कि सैयदा खदीजतुल कुबरा के बत्न अतहर से कितनी औलाद मुबारक है? जी, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले भी आपकी औलाद थी। जी जी, दूसरे खामद से दीन है वही, ठीक है जी। उनके बारे में वो फोत हो गई थी पहले से। जी जी, औलाद मुबारक, औलाद जितनी थी, ठीक है। उनके बारे में सैयदा ने एक बार हुजूर से पूछा भी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस मकाम पर होंगी? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे फरमाया वो अपने बाप के दीन के ऊपर, यानी जो उनके बाप का दीन था वही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निकाह हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चार बेटियां और 2 बेटे सैयदा पाक के बतन अतहर से। 4 बेटियां और 2 बेटे, ठीक है। और इन 2 बेटों में से जनाब कासिम और जनाब अब्दुल्ला, उम्मुल कासिम आपकी लक़ब भी है उम्मुल कासिम, और सैयदा उम्मुल कासिम के साथ और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कुनियत अबुल कासिम बड़े बेटे के नाम से रखी थी। और यही वजह है कि हदीस में आता है कि बाज़ रिवायात में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमा दिया था कि अबुल कासिम कुनियत कोई ना रखे, लेकिन फिर बाद में उसकी इजाज़त दे दी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। ठीक है। दूसरे बेटे का नाम था अब्दुल्ला। तो जनाब अब्दुल्ला आप भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हज़रत सैयदा तैयबा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतन अतहर से। 4 बेटियां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सैयदा तैयबा हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म अतहर से थी। यहाँ पर एक सवाल करता है बंदा, वो कहता है कि अगर 4 बेटियां थीं तो आया मुबाला के वक़्त जब मुबाला हुआ था, ये अक्सर सवाल उठाया जाता है कि फिर नबी करीम अपने साथ एक सैयदा फातिमा ज़हरा को क्यों लेके गए? बाकी बेटी में तो थी। जी, आया मुबाला के वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सैयदा को क्यों लेके गए? बाकी 3 बेटियां कहाँ थीं? उसके 2 जवाब हैं और बड़े वाज़ेह जवाब हैं। जो आया मुबाला है ना, अगर हम उसी को पढ़ें, अल्लाह ताला फरमाता है कुल तालो नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। इस आयत के अंदर निसाअना का जो लफ्ज़ ज़िक्र किया है, ये निसाअना ये जमा का सीगा ज़िक्र किया गया है। और जमा का सीगा जो ग्रामर की इब्तिदा को जानता है ना, वो भी इस बात को जानता है जमा का सीगा कम अज़ कम 3 पर बोला जाता है या 3 से ज़ायद पर बोला जाता है। अगर एक साहबजादी होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन निसाअना में जमा ना जिक्र करता बल्कि वाहिद का सीगा जिक्र करता। पहला जवाब तो इसका ये है। और दूसरा जवाब ये है कि जब आया मुबाला नाजिल हुई, ये 9 हिजरी का वाक़या है और इससे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 3 साहबजादियों का विसाल हो चुका था। ठीक है। और जब विसाल हो गया तो वो कहाँ से आती? हाँ, मोबाइल में फिर तो सैयदा फातिमा ही बचती है पीछे। तो पीछे बची सिर्फ सैयदा फातिमा थी। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर वहाँ पर तशरीफ़ लेके गए। मुफ्ती साहब, आपने खूबसूरत बात फरमाई है। नबी करीम की औलाद और सैयदा खदीजा की मबैन जितनी औलाद थी, उन सब सैयदा खदीजा मालदार खातून के नाम से मशहूर है। आपने इस्लाम के लिए कितना माली ताउन किया था? इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानी आपकी? सिद्दीक़ अकबर के हवाले से इकबाल का एक शेर ज़हन में आ रहा है कि इकबाल कहता है कि जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना माल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश किया ना, तो सारा माल पेश कर दिया। और वो माल अगर आप अहादीस को उठाएं ना तो वो एक गठरी थी, वो गठरी थी छोटी सी। जी जी। और इसके मुकाबले में बाकी वो बंडल लेके आए थे, बहुत ज़्यादा माल था।
تو جناب سیدنا صدیق اکبر جب لے کے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو اقبال کہتا ہے کہ صدیق اکبر کا جواب تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا، یعنی سب کچھ قربان کر دیا۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے بھی آگے تھی۔ واہ واہ، یعنی کہ سیدہ صدیقہ اکبر بھی ختم ہو رہا ہے، اتنا مال پیش کر دے کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، لیکن سیدہ خدیجہ کا درجہ اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ہر سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنگ بدر میں قید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی کے خامد بھی قید ہو کے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فدیے کا اعلان کیا تو آپ کی صاحبزادی نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار جو ہے نا وہ اس فدیے میں پیش کیا کہ آپ یہ ہار لے لیں اور رہائی دے دیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ ہار آیا نا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور جب آنسو آئے تو صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ اگر تم مشورہ کرو، تم اجازت دو تو یہ ہار میں اسی طرح واپس نہ کر دوں۔ سیدہ خدیجہ کا وہ ہار جو تھا نا کیونکہ صاحبزادی کے پاس تھا تو کیا میں یہ واپس نہ کر دوں؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ آپ کو اختیار ہے، آپ کر دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہار واپس کر دیا۔ ایک موقع پر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ آپ اس عورت کا بڑا ذکر کرتے ہیں، تو یہاں پر جو الفاظ ہیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور نے فرمایا کہ جب مجھے سب نے چھوڑ دیا تھا تو اس نے وہ میرا سہارا بنی تھی، جب سب نے مجھ سے مال کو روک لیا تو خدیجہ نے اس وقت اپنا مال مجھے دیا، اور تم اس کے بارے میں کہتی ہو کہ میں اس کو یاد نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدیجہ کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر ایک موتیوں کا شاندار محل تیار کیا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے مال، ہم ابتدا میں اس کو ذکر کر چکے ہیں کہ آپ مکہ کے اندر قریش کے اندر مالدار عورت تھی، بہت مال تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے جب آپ ملک شام سے آپ کا مال آتا تو کئی سینکڑوں اونٹوں پر ہوتا تھا، اتنا مال تھا، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں سب کچھ رکھ دیا۔ اور جب آپ کا وصال ہوا، اور پھر یہی دیکھیں کہ یہی عورت جس نے اپنا اتنا مال ہونے کے باوجود شیب ابی طالب کے 3 سال پتے کھا کے گزارا کیا، اور نبی کریم کے ساتھ 3 سال تک شیب ابی طالب مسحور رہی، سختی کے جو دن تھے جی نبی کریم کے ساتھ مسحور رہی، وہاں رہی آپ 3 سال، اور یہ 3 سال ایسے تھے کہ آپ نے پتے کھا کے گزارے کیے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سارے رشتے ٹوٹ گئے، سب کچھ چلے گئے، چند شخصیات جن میں جناب ابو طالب اور جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں۔ اور پھر 10 ہجری جب آئی اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سال جس میں 2 شخصیات ساری زندگی ساتھ رہیں، دونوں اکٹھی ہی اس دنیا سے گئیں، جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اور جناب ابو طالب بھی، اس لیے آپ اس سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے اس سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ ان دونوں اچھا مفتی صاحب قبلہ آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں، آج جو کہ آپ کا یوم وصال 10 رمضان المبارک کو ہے، تو بس ایک آخری پیغام میرے ناظرین کو سیدہ خدیجہ کی سیرت کے حوالے سے ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ آپ کی سیرت سے ایک پہلو اٹھا کے تاکہ ہم وہ زندگی میں ڈال سکیں، ہماری خواتین جتنی دیکھ رہی، مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں کہ سیدہ خدیجہ کی زندگی سے کون سا پہلو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے؟ سب سے پہلا تو عفت اور پاک دامنی کا پہلو ہے۔ یہ ایسا پہلو ہے کہ آپ دیکھیں جب مکہ کے اندر عفت اور پارسائی اور پاک دامنی یہ محفوظ کرنا بہت مشکل تھا،
اس وقت بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ کے لقب کے ساتھ موسوم تھی. سبحان اللہ. میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سیدہ کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی عفت اور پاک دامنی کو بچا کے رکھیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی حفاظت نہ صرف سیدہ کی سیرت میں ملتی ہے بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور قرآن مجید برہان رشید میں بھی اسی کا ہی پیغام ملتا ہے ہمیں. اللہ رب العالمین ہمیں ہماری ماؤں بہنوں کو، ہماری عزتوں کو محفوظ رکھے. آمین بجاہ النبی الامین. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان مبشر رضوی کو دیجیے اجازت کہ کل دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پروگرام ہم اور آپ میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ مغل.